اتوار کے روز چکن خریدنے ایک مرغی والے کی دکان پر گیا تو عجب منظر دیکھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا اور کسی چیز کی نیلامی ہو رہی تھی۔ ایک آواز آئی 500، دوسری آئی 1000۔ میں نے قریب کھڑے ایک صاحب سے پوچھا کہ کس چیز کی بولی لگ رہی ہے۔ اس نے نہایت عقیدت سے جواب دیا، معجزے کی۔ میں بکھلا گیا۔ تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ مرغی والے کے پاس ایک ایسی مرغی ہے جس پر قدرتی طور پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ سب لوگ اسے خریدنا چاہ رہے ہیں اور اس کی بولی لگ رہی ہے۔ میرا اشتیاق بڑھا۔ مرغی والا اپنا کام چھوڑ کر فخر سے ایک طرف کھڑا تھا اور بڑھتی ہوئی بولی پر نہال نظر آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل ہجوم میں جگہ بنائی اور آخر اس مقدس مرغی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کی دیسی مرغی تھی جس کے گلے میں مرغی والے نے موتیے کے ہار ڈال کر اسے الگ سے رکھا ہوا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے مرغی کی بولی 5000 تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے غور سے مرغی کا جائزہ لیا لیکن مجھے کہیں بھی اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ مرغی والے سے پوچھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر مرغی کو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اس کا دایاں حصہ میری طرف کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں دیکھا لیکن پھر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ ایک گنہگار ہونے کے ناطے میں یہ روح پرور منظر دیکھنے سے مرحوم ہوں، لہٰذا آہ بھر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بولی 8000 پر جا رہی تھی۔ بالآخر 1.5 گھنٹے بعد مذکورہ مرغی 15000 میں فروخت ہو گئی۔ جن صاحب نے اسے خریدا ان کی خوشی دیدنی تھی۔ جب وہ مرغی حاصل کر چکے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ پلیز ذرا مجھے بھی وہ نام دکھائیں جس کی وجہ سے آپ نے اتنی مہنگی مرغی خریدی ہے۔ انہوں نے نہایت اخلاق سے سر ہلایا اور مرغی کے دائیں طرف ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ اب کی بار میں نے پوری توجہ سے وہاں دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ صاحب بھی غالباً میری مشکل سمجھ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی انگلی سے مختلف پیچ و خم کے بعد ہر لکیر مجھے سمجھائی اور میں نے سر ہلا دیا۔ تاہم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ خود مرغی والے نے اتنی بابرکت مرغی فروخت کیوں کر دی۔ مجھے اسلامی تاریخ پڑھنے کا بہت شوق ہے، تاہم میری کم علمی کہہ لیجئے کہ مجھے بار بار کھنگالنے کے باوجود ایسی کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی پھل وغیرہ پر اس طرح سے کوئی نام لکھا ہوا ہو۔ میں خدا کی قدرت کے نظارے جا بجا دیکھتا ہوں اور ان میں کہیں بھی کوئی سکم نہیں پاتا۔ رنگ برنگے طوطے دیکھتا ہوں تو ان کے رنگوں میں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ تتلی کے پروں کو دیکھتا ہوں تو ہر لائن قدرت کی صنائی کی غماز نظر آتی ہے۔ پہاڑوں سے جھرنوں تک اللہ تعالیٰ کی کاریگری دور ہی سے پہچانی جاتی ہے، لیکن میری پتہ نہیں جب کوئی مجھے کسی جانور، روٹی یا آسمان پر بادلوں کے جمگٹے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دکھاتا ہے تو مجھے اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اسے پڑھنے اور پہچاننے میں دشواری پیش آتی ہے۔ میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں تو وہ بھی ایسی چیزیں دکھاتے نظر آتے ہیں جن میں ان کے دیوتاؤں کی تصویر اور نام لکھے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں ایک میاں بیوی کو بطور مہمان بلایا گیا تھا۔ بیوی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جب بھی روٹی پکاتی تھی تو روٹی پر لفظ اللہ لکھا ہوا آ جاتا تھا، اور شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی کمر پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ نیز خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول، دودھ کا گلاس اور ایک جائے نماز عطا کی تھی جو جاگنے کے بعد بھی اس کے پاس ظاہری حالت میں موجود رہی۔ مارننگ شو میں نہ صرف یہ ساری چیزیں بھی دکھائی گئیں بلکہ خاتون میزبان نے عقیدت اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے ان سب چیزوں کو بوسہ بھی دیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد خبر آئی کہ میاں بیوی دونوں جعل ساز تھے، دونوں پولیس کی حراست میں ہیں اور ان دونوں نے اپنے فراڈ قبول کر لیا ہے۔ بیوی روٹی پکاتے ہوئے کچی روٹی پر اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں زور سے ضبط کرتی ہے جس کی وجہ سے روٹی کا وہ حصہ دب جاتا ہے، اور پکنے کے بعد جب روٹی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک جو نشان بنتا ہے، چونکہ وہ اللہ سے مشابہ ہوتا ہے لہٰذا لوگ شدد رہ جاتے ہیں۔ شوہر صاحب کی چالاکی یہ تھی کہ انہوں نے بازار سے ایک جائے نماز خریدی، دودھ کا ایک گلاس لیا اور کچھ پھول خرید کر انہیں 2 دن تک مسلسل عطر میں ڈبوئے رکھا، اور اسی دوران ٹیٹو بنانے والے سے اپنی کمر پر کلمہ طیبہ کھدوا لیا۔ لوگ چونکہ ایسی باتوں میں جذباتی ہوتے ہیں
لہٰذا نہ کسی میں سچائی جاننے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی کوئی اعتراض ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے اعترافی بیان میں تسلیم کیا کہ اس عمل کے بعد نہ صرف ان کی بے روزگاری یکدم ختم ہو گئی بلکہ عقیدت مندوں کے بھی انبار لگ گئے۔ ایسی ہی صورتحال سعودیہ میں بھی پیش آئی تھی، جہاں آندھی کے طوفان میں کھلونوں کی ایک دکان سے ربڑ کا بڑا سا گھوڑا ہوا کی تاب نہ لاتے ہوئے آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر جب لوگوں نے فضاؤں میں گھوڑا اڑتے دیکھا تو بے اختیار سبحان اللہ پکار پڑے۔ یہ ویڈیو اور اس کی حقیقت بھی انٹرنیٹ پہ جا بجا موجود ہے۔ حال ہی میں ایک مذہبی شخصیت نے ایک بلی کے ماتھے پر مقدس نشان دیکھ کر اسے محترمہ بلی کا لقب عطا کیا ہے۔ شاید آپ تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہو۔ ایک گنہگار مسلمان ہونے کے باوجود خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت کا مرکز و محور ہے۔ میں اپنے قارئین اور علماء کرام سے اپنی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جانوروں، پھلوں اور دیگر چیزوں پر بمشکل پڑھے جانے والے ان ناموں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے معجزے کا نام دینا مناسب ہے؟ بادلوں کے ٹکڑے اپنی پوزیشنز تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یوں کبھی کبھار حروف کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا اس ترتیب کو مظہر نور خدا سمجھا جائے؟ اور جب ایسی چیزیں غیر مسلم بھی پیش کریں تو انہیں کیا جواب دیا جائے؟ نیز بعض اوقات ظاہر ہونے والی یہ اشکال کسی غیر مہذب روپ میں بھی آ جاتی ہیں۔ انہیں کیا کہا جائے اور کس سے منسوب کیا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کوئی ذکر کیا ہے؟ کیا جس جانور پر ایسے کوئی حروف بنے ہوں اس کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے؟ کیا ایسی چیزیں باعث برکت ہوتی ہیں؟ کیا خدا کو ماننے کے لیے ان چیزوں پر یقین لانا چاہیے؟ کیا ایسی چیزیں دیکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے؟ خدا کے ہونے کا ثبوت قرآن ہے یا یہ چیزیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات گھر میں سفیدی بھی کرائی جائے تو اس کی چھینٹوں سے کوئی عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے؟ تو کیا یہ شکل بھی کوئی خاص اشارہ سمجھا جائے؟ کیا ایسی چیزوں سے ان لوگوں کو مدد نہیں ملتی جو دعوے کرتے ہیں کہ ان کے روحانی پیشوائی شکل چاند میں نظر آتی ہے؟ میں آپ سب سے ان جوابات کا منتظر ہوں۔ آپ کی رہنمائی سے میری اور میرے جیسے بہت لوگوں کی عقل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔